هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات. सूरतुल बकरा आयत नंबर 282। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअदल वला यअब कातिबुन अन यक्तुब कमा अल्लमहुल्लाहु फल्यक्तुब वल्युमलिलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु वल्यत्तक़िल्लाहा रब्बहु वला यबख़स मिन्हु शैअन فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ईमान वालो इज़ा तदायंतुम बिदैनिन इला अजलिन मुसम्मन फक्तुबू जब आपस में एक मुकर्रर मुद्दत तक कर्ज का लेन देन करो फक्तुबूहु तो उसे लिख लो वल्यक्तुब बैनकुम कातिबुन बिलअदल और एक लिखने वाला तुम्हारे दरमियान इंसाफ के साथ लिखे वला यअब कातिबुन और ना कोई लिखने वाला इनकार करे अन यक्तुबा के वो लिखे कमा अल्लमहुल्लाहु जैसे उसे अल्लाह ने सिखा दिया है फलियक्तुब उसे लाजिम है कि वो लिख दे वल्युमलिल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु और वो शख्स लिखवाए जिसके ज़िम्मे हक़ कर्ज़ हो वलियत्तक़िल्लाह अल्लाह से डरे वला यबख़स मिन्हु शैअन और उसमें कुछ भी कमी न करे
فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا، پھر اگر وہ شخص جس کے ذمے حق قرض ہے وہ بے سمجھ ہے، او ضعیفاً یا کمزور ہے، او لا یستطیع یا وہ طاقت نہیں رکھتا ان یمل کہ وہ خود لکھوائے، فلیملل ولیہ بالعدل، تو اس کا جو ولی ہے وہ انصاف کے ساتھ لکھوا دے، واستشہدوا شہیدین من رجالکم، اور اپنے مردوں میں سے 2 گواہوں کو گواہ بنا لو، فإن لم یکونا رجلین، اگر 2 مرد موجود نہ ہوں، فرجل تو ایک مرد، وامرأتان اور 2 عورتیں، ممن ان میں سے، ترضون من الشہداء جنہیں تم گواہوں میں پسند کرتے ہو، ان تضل احداہما، یہ کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھول جائے، فتذکر احداہما الاخری، تو دوسری اس کو یاد کروا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا، اور انکار نہ کرے گواہ جب وہ بلائے جائیں، وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ، اور ساتھ یہ ہے کہ اکتاہٹ کا شکار نہ ہو جائیں، معاملہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو اسے لکھ لیا جائے، ذَلِكُمْ مَقْسَطُ عِندَ اللَّهِ، یہ کام اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف والا ہے، اور للشہادتی، اور گواہی کے لیے بھی زیادہ درست ہے، اللہ ترتابوا الا ان تکون تجارتا، یہ کہ تم شک میں پڑ جاؤ مگر یہ کہ نقد سودا ہو جسے تم آپس میں لیتے ہو اور دیتے ہو، پھر تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَشْهِدُوا اِذَا تَبَایَعْتُمْ، اور گواہ بنا لو جب بھی تم بیعت کرو، وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہیں نقصان پہنچایا جائے گا لکھنے والے کو اور نہ ہی گواہ کو، وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم یہ کام کرو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ تمہاری طرف سے نافرمانی ہے، اللہ سے ڈریے، اللہ تمہیں سکھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم کسی سفر پر ہو اور کوئی لکھنے والا نہ پاؤ تو ایسی گروی لازم ہے جو قبضے میں لی گئی ہو، فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر تم میں سے کوئی کسی پر اعتبار کر لے تو جس پر اعتبار کیا گیا ہے وہ اپنی امانت ادا کرے، اللہ سے ڈریے جو اس کا رب ہے، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو مت چھپاؤ، وَمَن يَكْتُمْهَا، اور جو گواہی کو چھپائے گا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو اس کا دل گناہگار ہے، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو بھی تم اعمال کر رہے ہو۔ یہ 2 آیات جو ہیں، ان میں جو پہلی آیت مبارکہ ہے یہ قرآن مجید کی سب سے لمبی آیت ہے، اسے آیت الدین بھی کہتے ہیں اور آیت المتداینہ بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں اللہ رب العالمین نے قرض کے لینے اور دینے کے جو احکامات ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا۔ ہمارے ہاں عام طور پہ اسے معیوب سمجھا جاتا ہے کہ کوئی آدمی اگر کسی سے قرض لے تو وہ ایک تحریر لکھ لے، یا کوئی آدمی کسی کو قرض دے تو وہ بھی اس کی ایک تحریر لکھ لے کہ میرے اور تمہارے درمیان یہ ایک معاہدہ ہوا، یا میرے اور تمہارے درمیان ایک لین دین کا معاملہ ہوا ہے، تو پھر اس پہ کوئی گواہ بنا لیے جائیں اور دونوں طرف سے پھر سائن لے لیے جائیں تاکہ بوقت ضرورت وہ جو تحریر ہے وہ کام آئے۔ ہمارے ہاں اسے بڑا معیوب سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ ہمارے اوپر اعتبار نہیں کرتا، یا میں اس کے اوپر اعتبار نہیں کرتا، تو اسے معیوب نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب بھی آپ لین دین کا کوئی معاملہ کرو تو اللہ نے یہاں پہ 3 باتوں کو اصولی قرار دے دیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب بھی آپ نے کسی سے لین دین کرنا ہے، معاملہ چھوٹا ہو یا معاملہ بہت بڑا ہو، وہ رقم بہت معمولی ہو یا وہ بہت ہی اہمیت کی حامل رقم ہو، سب سے پہلے اسے لکھ دینا چاہیے۔ اور دوسرا تذکرہ جس کا یہاں پہ کیا گیا وہ لینے اور دینے میں جو مدت ہے اس کو مقرر کرنا ہے، یعنی آپ کسی سے کوئی پیسے لیتے ہیں یا دیتے ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ مدت کو متعین کیا جائے گا کہ ہمارا یہ جو معاملہ ہے یہ 1 مہینے کا ہے یا 2 مہینے کا ہے، یا آپس میں جو بھی چیز طے ہو جائے۔
کیونکہ عام طور پہ جب چیز لی جاتی ہے تو مدت کا تعین نہ کیا جائے تو دونوں لوگوں کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے۔ ممکن ہے کہ جس نے دیا تھا وہ اگلے ہی دن تقاضا کر لے کہ میرے پیسے مجھے واپس کرو، یا جس نے لیا تھا وہ سال ہر سال بیت جائیں اور وہ یہ سمجھے کہ میرا تو تمہارے درمیان کوئی مدت طے ہی نہیں ہوئی تھی، لہٰذا زندگی میں جب میرا دل کرے گا میں آپ کو واپس کر دوں گا، تو یہ آپس میں اختلاف کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ لہٰذا اللہ رب العالمین نے جہاں دوسری بات کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے کہ مدت کو مقرر کر لیا جائے، اور تیسری بات یہ ہے کہ گواہ مقرر کر لیے جائیں، اور نبی صلی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں گواہوں کا معاملہ یہ ہے کہ دو مرد جو ہیں، اور وہ دو ایسے مرد ہونے چاہیے ممن ترضون من الشہداء، جن کی گواہی کے اوپر آپ راضی ہوں۔ بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ قول اقرار کے بہت کچے ہوتے ہیں، ایسے لوگوں کو بطور گواہ کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گواہ جو عادل ہیں، یعنی سچ بولنے والے ہیں، اور مزید یہ ہے کہ آپ ان گواہوں کو پسند بھی کرتے ہوں تو دو گواہ ہوں یا ایک مرد ایسا ہو اور اس کے مقابلے میں دو عورتیں ایسی ہوں، کیونکہ دو عورتیں مل کے ایک آدمی کی گواہی کے برابر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے کہ اگر دونوں میں سے کوئی ایک عورت بھول جائے تو دوسری اس کو یاد کروا دے۔ تو یہ گواہ ہوں، یہ تین باتیں ہیں جس کا اللہ رب العالمین نے یہاں پہ تذکرہ کیا۔ دوسری بات پہلی بات کے حوالے سے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام طور پہ پڑھے اور لکھے لوگ بہت کم تھے، یعنی پڑھنا لکھنا لوگ کم جانتے تھے، اور بہت تھوڑے ایسے لوگ تھے جو لکھ سکتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں کاتب کے حوالے سے بات کی ہے کہ جب وہ اس معاملے کو کوئی آدمی کہے کہ میرا اور فلاں شخص کا ایک معاملہ ہے تو آپ تحریر کر دیں، تو اس جو کاتب ہے اس کی ذمہ داری ہے اور اس کے اوپر لازم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جو اسے صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو بروئے کار لاتے ہوئے دو بھائیوں کے درمیان جو معاہدہ ہے اسے لکھے، اور لکھتے وقت وہ کوئی کمی نہیں کرے گا، اور کیونکہ ظاہر لکھوانے والے کو تو نہیں پتا کہ یہ کیا لکھ رہا ہے، کیونکہ اسے تو لکھنا ہی نہیں آتا، اور گواہوں کو بھی ان چیزوں کا زیادہ علم نہیں ہے، لہٰذا جو کاتب ہے اس کی بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لکھتے وقت کسی بھی قسم کا جو طرفداری ہے اس کا مظاہرہ نہ کرے، بڑی عدالت کے ساتھ اور بڑے انصاف کے ساتھ وہ ان چیزوں کو لکھے۔ تو یہ تین باتیں اللہ رب العالمین تذکرہ کرتے ہیں کہ ان تین باتوں کا ہونا بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی طریقے سے اگر تو یہ آپ کا معاملہ ادھار پر ہے تو ان ساری چیزوں کو لکھ دیا جائے، لیکن اگر آپ ایسی کوئی خرید و فروخت کر رہے ہیں، ایسی بے کر رہے ہیں جو حاضرۃ تدیرونھا بینکم، جس میں معاملہ نقد اور نقد ہے، یعنی آپ نے پیسے دیے اور اس سامان کو حاصل کر لیا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں پھر اس معاملے میں یہ ہے کہ پھر بھی اس میں ایک کاتب کو مقرر کیا جائے اور اس میں بھی ایک گواہ کو حاضر کیا جائے اور ان کی موجودگی میں یہ معاملہ کیا جائے۔ ممکن ہے بعد میں یہ لینے اور دینے والے جس نے آپس میں خرید و فروخت کی ہے کسی معاملے میں لڑ پڑے تو کاتب بھی موجود ہو اور ساتھ ہی وہ گواہ بھی موجود ہو جو ان چیزوں کے اوپر مکمل نگران ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ یہ تمہیں ساری باتیں بیان کرتے ہیں اور اللہ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ یہاں تک یہ لگتا ہے کہ لین دین کے وقت چیزوں کو لکھنا فرض ہے، لیکن اگلی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اگر تم کسی سفر پر ہو اور کوئی آپ کے پاس کاتب موجود نہیں ہے، یا کاتب تو ہے لیکن اس کے پاس قلم دوات موجود نہیں ہے، تو ایسی صورت میں لازم ہے کہ جو گروی ہے نا کوئی چیز وہ گروی رکھوا دی جائے۔ تو یہ جو گروی رکھوانا ہے یہ ویسے تو جائز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنی زرع یہودی کو دی تھی بطور گروی، اور اس سے کچھ چیزیں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور ادھار لی تھی۔ تو گروی جو چیز ہے نا یہ لی جا سکتی ہے اور دی جا سکتی ہے، لیکن اس میں سود نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے کسی آدمی نے کسی کو بکری دی
اور بکری گروی رکھوا کے کچھ پیسے لے لیے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بکری جو ہے نا اس کا دودھ جس کے پاس رکھوائی گئی ہے وہ دودھ اس کا حاصل کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کو چارہ ڈال رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی کو اونٹ دیا گیا یا گھوڑا دیا گیا تو وہ بدلے میں اس کے اوپر سواری کر سکتا ہے کیونکہ وہ اس کو کھلا اور پلا رہا ہے۔ ہمارے ہاں جو گروی کا معاملہ ہے کہ گھر گروی پہ رکھے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں اور لیے جاتے ہیں، یہ 100% سود ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی تردد نہیں ہونا چاہیے کہ ایک بندے کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور بدلے میں اسے گھر کا جو رینٹ ہے وہ نہیں دیا جاتا، یا اس صورت میں دیا جاتا ہے کہ وہ چند ہزار روپے جو ہیں وہ بطور رینٹ مقرر کیے جاتے ہیں جو صرف اور صرف دھوکہ ہوتا ہے، یعنی یہ باور کروانے کے لیے کہ ہم جو رینٹ ہے وہ اس کا ادا کر رہے ہیں، جبکہ یہ سود ہے، اس کی کسی صورت بھی اجازت اور حوصلہ افزائی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر دونوں طرف سے معاملہ امن والا ہے، یعنی آپ جس سے لے رہے ہیں یا جس کو چیز دے رہے ہیں، تو اگر آپ کو اس کے اوپر پورا اعتبار ہے اور آپ اس کو امانت دار سمجھتے ہیں، وہ آپ کا بھائی ہے، دوست ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ امین آدمی ہے، تو اللہ رب العالمین نے پھر یہاں رخصت دے دی کہ لکھنے کا جو معاملہ ہے نا یہ نہ بھی کیا جائے تو کوئی حرج والی بات نہیں ہے، لیکن اللہ رب العالمین فرماتے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اس معاملے میں بھی اللہ سے جو ڈرنا ہے نا یہ غالب ہونا چاہیے۔ لیتے اور دیتے وقت اللہ سے ڈرنا یہ پہلو غالب ہونا چاہیے۔ پھر اگر اس معاملے میں کوئی گواہ بنا لیا جائے اور اس گواہ سے کہا جائے کہ بھائی تم گواہی دو آ کے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں گواہی کو چھپانا جائز نہیں ہے، یعنی کسی بندے نے کوئی معاملہ دیکھا اور بوقت ضرورت اسے کہا گیا کہ آگے اس کی گواہی دو اور وہ گواہی دینے سے انکار کر دے، یہ جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مَن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، جو بندہ بھی گواہی کو چھپاتا ہے اس کا دل بیمار ہو چکا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے یہ ہے الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وقتل النفس، اور کسی جان کو قتل کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، وقول الزور وشہادت الزور، جھوٹی گواہی جو ہے نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کبیرہ گناہوں میں سے گناہ ہے۔ لہٰذا لین دین میں گواہی ہو یا کسی جرم کے عائد ہونے پہ کوئی گواہی ہو، نہ گواہی کو چھپایا جا سکتا ہے اور نہ ہی گواہی کو غلط اس میں بیانی کی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے جو بھی یہ کام کرے گا وہ دلی طور پر بیمار ہے۔ مَن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ واللہ بما تعملون علیم، اللہ تعالیٰ فرماتے تم جو بھی آپس میں معاملات کرتے ہو اللہ رب العالمین انہیں بخوبی جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔